بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا محمد انجینئر کی آپ ویڈیو سنیں، انشاءاللہ اس پر کلام کرتے ہیں۔ ہم تجھے آیت بھی قرآن سے بتا دیتے ہیں جس میں منع کر دیا گیا کسی اور سے دعا کرنا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں تمہارا یقین ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں وہ تمہاری التجا اور دعاؤں کو سنتا ہے، فریاد کو، گویا تم نے اسے معبود مان لیا۔ یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کا مطلب کوئی سادہ نہیں میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عبد القادر جیلانی کو اور مولا علی کو اپنا الہ مان لیا ہے۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے، جس کو مرزا انجینئر اور اس کے چویلے اور اسی طرح وہابیہ بکثرت بیان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں صراحتاً تمہارے بزرگ بابوں سے مانگنے کو شرک کہا گیا ہے، غیر اللہ سے مدد کو شرک کہا گیا ہے۔ آئیے ہم اس آیت کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا واقعی اس میں غیبی مدد کو شرک کہا گیا ہے؟ مثلا آپ دیکھیں، اب آپ دیکھیں اسی آیت کو، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور برائی اٹھا دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، ایک جاتا ہے دوسرے چلا آ جاتا ہے، اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا اور خدا ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑا سمجھتے ہو۔ ذرا غور کیجئے گا، اس آیت کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اس کا سیاق و سباق سمجھنا پڑے گا۔ مرزا انجینئر نے جو یہ کہا ہے، گویا کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے جو مضطر کی دعا سنے اور دعویٰ کرے اللہ کے علاوہ کوئی دعا سنتا ہے، برائی اٹھا دیتا ہے، تو گویا اللہ نے اس نے اللہ کا کسی کو ساتھی بنا دیا۔ یہ قرآن نے نہیں کہا مرزا جی، تھکے سے نہ شرک کسی چیز کو کہا کریں۔ اور اس سے پہلے میں آپ ایک حدیث سناتا ہوں تاریخ کبیر کی، اور یہ ابن حبان میں بہت ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے، سند حسن ہے۔ دیکھیے تاریخ کبیر کی روایت آپ کے سامنے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں، تو یہ 4 جلد کی ہے اور حدیث نمبر ہے 2907۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخوف ما اتخوف رجل قرأ القرآن، مجھے سب سے زیادہ خوف جس چیز کا ہے وہ یہ ہے، ایک شخص قرآن پڑھے گا، خرج علی جارہ بالسیف، اپنے پڑوسی پر تلوار لے کر دوڑے گا، نکلے گا، ورماہ بالشرک، اور اس پر شرک کا فتویٰ لگائے گا۔ یعنی قرآن پڑھے گا، اور آگے روایت کی مزید وضاحت یہ ہے، ذکر اناسا یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن آگے دیکھیں، یتأولون علی غیر تأویلہ، اس کی تعویل وہ نہیں کریں گے جو قرآن کی تعویل ہے، تفسیر اپنی طرف سے بیان کریں گے، جس طرح مرزا نے دھکے سے غیبی مدد کو یہاں شرک قرار دے دیا، جبکہ قرآن کی اس آیت میں نہ غیب نہ حاضر کسی چیز کی کوئی تخصیص نہیں۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، جو من ہے یہ عموم کے لیے آتا ہے، کون ہے جو سنتا ہے؟ بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا، وہ حاضر ہو یا غائب ہو۔ جس کو اللہ مدد دینا چاہے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی مدد اسی کی ہوگی، سب اس کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ڈاکٹر کی دوائی بھی، کوئی ڈوب رہا شخص وہ کسی کو ندا دیتا ہے مجھے بچاؤ، وہ بھی اس وقت اضطراب میں ہے، لیکن اس کو جو بچائے گا تو وہ خدا ہو جائے گا؟ نہیں، وہ اللہ کی مدد عطا کردہ مدد سے طاقت سے دے گا، تو لہذا اللہ چاہے گا تو اس کی مدد ہوگی، اللہ مددگار بھیجے گا، وگرنہ مدد نہیں ہوگی۔ اب ذرا غور کیجیے گا اس آیت کے سیاق و سباق کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ چلے جائیں 19ویں پارے کی آخری آیت پر، دیکھیے گا، وہ بہت سارے جو مشرک تھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے بتوں کو، اللہ نے فرمایا ان سے پوچھئے کہ قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، آپ فرمائے تمام تعریف اللہ کے لیے اور سلام ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر، اور اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے، یا اما یشرکون، جس کو اللہ کا یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے۔ اب اللہ نے ایک کمپیریزن کیا ہے ان بتوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے اس کی قدرت کا، کہ یہ کس طرح اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے 20ویں پارے کی، اب 20ویں پارے کی پہلی آیت دیکھیے، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها الا مع اللہ بل هم قوم یعدلون۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جس نے زمین آسمان پیدا کیے، تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، اس پانی سے اللہ نے حدائق ذات بہجہ، بہجت والے تر و تازگی والے پھل اللہ نے باغ نکالے۔ اب ظاہر ہے کہ جو قادر مطلق ہے اللہ ہی یہ کر سکتا ہے، بت نہیں کر سکتے۔
تو جن کو تم خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہو ان کے پاس تو یہ قدرت ہی نہیں، تو کون بہتر ہوا؟ اللہ۔ اب اگلی آیت دیکھیے، امن جعل الارض قرارا، وہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، وجعل خلالها نہارا، اس کے درمیان میں نہر بنائی، وجعل لها رواسی، اس کے لیے لنگر رکھے یعنی پہاڑوں کو پیدا کیا تاکہ ہلے نہ زمین، وجعل بین البحرین حاجزا، دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھی، دو پانی آپس میں ملتے نہیں، میٹھے کھاری۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کسی اور خدا ہے؟ ان بتوں کو جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو ان میں سے کوئی بت یہ کام کرتا ہے؟ نہیں۔ تو بتاؤ کہ کون بہتر ہے، اللہ یا یہ بت؟ اب آگے دیکھیں، اما یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مضطر کی سنتا ہے، یہ بت یا خدا؟ یقیناً خدا سنتا ہے، یہ بت نہیں سنتے۔ تو لہذا حق عبادت کس کا ہوا؟ حق الوہیت کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو۔ اچھا، اس کا اپوزٹ نہیں ہے، اس کا مفہوم مخالف نہیں ہے جو مرزا نے نکالا ہے کہ اگر کوئی حاجت روا ہو، اگر کوئی حاجت روائی کر دے، کوئی مشکل اٹھا دے، وہ خدا بن جائے گا، ایسا نہیں ہے مرزا جی، اس کا مفہوم مخالف نہیں ہے۔ اگر کوئی مضطر کی دعا، مضطر کی حاجت پوری کر دے، کسی کی مشکل کو دور کر دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا ہو گیا، نہیں۔ مگر جن بتوں کو یہ اپنا خدا مان رہے ہیں یہ کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کے مقابل اپنی قدرت کو ذکر کیا ہے۔ تو مرزا جی آپ کے فالوور اور جن جو اس آیت سے سارے اصرار کرتے ہیں نا کہ یا غوث کہنا، بدل کہنا شرک ہے، کفر ہے، ایسی کوئی بات اس قرآن پاک کی آیت سے ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان کیا اور بتوں کی لاچاری کو بیان کیا، جن کو تم اللہ کے ساتھ خدا مان رہے ہو ان کی لاچاری کا عالم یہ ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور مغالطہ جو یہ مرزا انجینئر اور اس کے ہم نوا وہابی دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی یہ جس طرح غیبت میں یہ مدد مانگتے ہیں مشرک بھی مانگتے تھے، کفار مکہ بھی، ایسا نہیں ہے۔ کتنی بڑی تاریخی حقیقت کو اور قرآن پاک کی حقیقت کو تم جھٹلاتے ہو، غلط بیان کرتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگتے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے، جب وہ ڈوبنے لگتے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے، لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وہ کہتے تھے اگر ہم اللہ تو اس سے نجات دے دے تو ہم شکر کرنے والے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، جب اللہ تم کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف تو تم پھر منہ پھیر لیتے ہو۔ یعنی غیبت میں وہ اللہ کو پکارتے تھے، جب پھنس جاتے تھے وہ کہتے تھے اللہ بچا اس سے، جب وہ بت خانے میں جاتے سامنے بیٹھتے تو پھر اسی بیچارے اور بالکل بے جان اور خود اپنے ہاتھوں سے بنائے بت کو کہتے تھے میری مدد کرو، اس کو خدا مانتے تھے۔ تو لہذا ان آیات کو جس دیکھیے یہ بیان کس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح مشرک غیبت میں جا کے مشرک غیبت میں اللہ سے مدد مانگتے تھے، بتوں سے مدد نہیں مانگتے تھے۔ دراصل مدد کرنا یا مشکل کشا ہونا یہ خدا ہونا نہیں ہے، یہ اللہ کی صفتیں ہیں، لیکن حقیقی طور پر مخلوق کی صفتیں اللہ کی عطا سے، کیونکہ وہ بتوں کو خدا کے مقابل خدا کہتے تھے۔ خدا وہ ہوتا ہے جس کی اپنی ساری طاقتیں ہوتی ہیں، وہ کسی سے طاقت لیتا نہیں ہے، اس کی ساری طاقتیں ذاتی اپنی اور مستقل ہوتی ہیں۔ تو جن کو یہ خدا مان رہے ہیں ان کے پاس تو کوئی مستقل طاقت کیا، ان کے پاس غیر مستقل طاقت بھی نہیں ہے، وہ تو بت ہے، وہ تو اپنے ہاتھ سے بنائے گئے ہیں۔ تو لہذا اس وجہ سے اگر کوئی یہ شخص اس آیت سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے تو بالکل اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، یا الٹے ثابت کریں یا غوث بدل کہنا شرک، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے خدا مانا ہے، اور اسی قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی لوگوں کی سختیاں دور کرنے کا تذکرہ ہے۔ اب کوئی شخص بالکل اندھا ہے اور وہ مادرزاد اندھا ہے، کتنی مشکل میں ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام اس کی مشکل حل نہیں کرتے تھے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو کوڑ کے مرض والے ابر الاکمہ والابرص وحی الموتى باذن اللہ، مردے بھی زندہ کر دیتے تھے۔ لیکن آپ کہیں گے باذن اللہ، تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ باذن اللہ اگر مانو تو شرک نہیں ہے، اور باذن کے بغیر مانو تو شرک ہے۔ کہو خدا کی عطا کے بغیر کوئی اور خدا ہے جو کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے نا۔ مثلا ایک اور مثال دیکھیے، اسی میں اوحی الموتى حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اور آپ دوسری آیت دیکھیے، اسی سورہ تیسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت دیکھیے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ جب پہلی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو دیتے فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، تو اس نے آگے سے رپلائی کیا، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا مارتا ہوں، احیی و امید،
تو کیا نمرود کا یہ جملہ اوحی و امید شرک ہے کہ نہیں، کفر ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا مسئلہ اس سے حل ہوتا ہے اگر غور فکر کیا جائے۔ یقیناً نمرود کا یہ جملہ کفر ہے، شرک ہے۔ یہی واحد متکلم کا صیغہ اوحی، احیا یحیی احیا سے باب فعال سے واحد متکلم کا صیغہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے اوحی الموتا۔ اللہ صادق پر فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے جو عطائیں بیان کی ہیں ان کو اللہ نے قیامت کے دن جب ان سے پوچھے گا تو میں نے یہ طاقت دی، یہ طاقت تخرج الموتا، تم مردے کو بھی نکالا کرتے تھے، تم ایک مورت بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، فتنفخ فیہ وتکون طیرا باذنی، اور آپ فرماتے ہیں خود عیسیٰ علیہ السلام فانفخ فیہ اخلق من الطین کہیئۃ الطیر، تخلیق کرنا اللہ کی صفت حقیقی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میں پیدا کرتا ہوں، اخلق من الطین کہیئۃ الطیر، تیر کی حیت جیسی حیت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ اب ذرا دیکھیے گا، یہی واحد متکلم کے صیغے میں زندہ کرتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، ابر الاکمہ والابرص، میں پھونک مارتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہے، اللہ نے آپ کی طرف منسوب بھی کیے 7ویں پارے میں سورہ نساء کے اندر۔ اور یہی جملہ نمرود کہے تو شرک ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو مرزا انجینئر اور اس کے فالوور اور وہابیہ سمجھنے سے قاصر ہیں، کہ اصل میں یہی فرق ہے کہ اگر نمرود کہے احیی الموتا تو کفر و شرک ہوگا، وہ اپنے آپ خدا مانتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں تو کفر و شرک نہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کی عطا سے یہ سب کچھ کرنے والا مانتے ہیں۔ تو بس یہی مرزا جی فرق ہے۔ اگر کوئی مشکل کشا، عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشائی نہیں کرتے تھے، کتنے معجزاتوں کو شفا دیتی آپ نے، کتنے برس والوں کو شفا دی، تو کیا مشکل کشائی کی اس آیت کے تحت قرآن پاک میں شرک کا تذکرہ ہے معاذ اللہ؟ نہیں مرزا جی، یہی سمجھنے والی بات ہے۔ آپ کے بلائنڈ فالوور یہ بات سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ بلائنڈ ہیں، عقل کے اندھے ہیں، وہ آنکھوں کے بھی اندھے ہیں، عقل کے بھی اندھے ہیں۔ وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ بتوں کے مقابل اس اپنی صفت کو ذکر کر رہا ہے کہ جن کو تم خدا مان رہے ہو ان کے پاس طاقت ہی کوئی نہیں، اور جو مشکل کشائی کرے، وہ جو مشکل کے وقت لوگوں کی فریاد سنے، وہ اور یہ بت بے جان برابر ہیں۔ اللہ خیر اما یشرکون۔ اگلی آیت دیکھیے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا ذکر کیا، اما یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اور آخری رکوع تک جائیں گے، اما یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ۔ اللہ نے ان بتوں کے مقابل اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، تو جو اتنا قادر ہو وہ خدا ہونے کا حقدار ہے، یہ بت خدا ہونے کے حقدار ہے۔ اب آ جائیے اگلے نقطہ کی طرف۔ یہی بات اگر ہم دیکھیں تو احادیث میں کیا ہمیں غیر اللہ کو پکارنے کی جو ترغیب دلائی گئی ہے تو یہ شرک، حدیث پاک میں ہمیں شرک کا کہا گیا؟ دیکھیے بہت سارے دلائل اس پہ میں نے اپنی ویڈیوز میں دیے بھی ہیں۔ ایک دلیل جو میں نے کئی جگہ دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 2 سندوں کے ساتھ ہے اور صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جنگل میں ہو، اس کا جانور گم ہو جائے، فَلْيُنَادِ يَا عَيْنٌ يَا عِبَادَ اللَّهِ، وہ یوں ندا دے، پکارے، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اس کو روک دیں گے۔ اسی طرح کیا حدیث میں بھی غیر اللہ کو پکارنے کی اور سختی کے وقت ہمیں شرک، اگر یہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، ہر حالت میں شرک ہے، تو حدیث پاک میں ہمیں شرک کی ترغیب دی گئی۔ پھر ایک حدیث ہے جو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے وصال کے بعد بھی ایک صحابی کو سکھائی، اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجت۔ جامع ترمذی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات ظاہری میں سکھائی، اور امام طبرانی میں موجم الصغیر میں اور موجم الکبیر میں اس کو روایت کیا۔ بہت سارے محدثین روایت کیا، منذر میں امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں اس کو روایت کر کے صحیح بھی کہا، اور اس کی سند بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص کو یہی دعا تعلیم کی تھی۔ تو کیا یہ سب دعائیں جو کہ حدیثوں میں موجود ہیں تو یہ شرک کی تعلیم ہے ساری؟ تو قرآن و حدیث کی وہ تشریح کرنی چاہیے کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، نہ کہ وہابی اپنے وہابیت کے ذہن کے مطابق، جو مرزا بھی خود دراصل وہابیت کے ذہن رکھتا ہے، تو نہ یہ کہ وہابیت کی اینک ڈال کر اس کو سمجھا جائے۔ اب آ جائے تفسیر ابن کثیر کے واقعے کی طرف جو ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے یہ عبارت آپ کے سامنے، ذکر الحافظ ابن عساکر فی ترجمۃ رجل حکا عنہ ابو بکر محمد بن داؤد الدنوری، کہ ایک شخص کا واقعہ ابو بکر بن داؤد دنوری نے بیان کیا ہے کہ جس کا دکی صوفی کے نام سے مشہور تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں کنت اکاری علی بغل من دمشق الی بلد زبدانی، میں دمشق سے زبدانی تک میرا ایک
خچر تھا جس پر لوگوں کا سامان لاتا تھا اور میں سفر کرتا تھا، یعنی میں کرائے کا کام کرتا تھا۔ فراکی ما ذات مرۃ رجل، ایک شخص میرے ساتھ ایک دن سوار ہوا، فمررنا علی بعض طریق، تو تھوڑا طریق رستہ گزرا، علی طریق غیر مسلوقۃ، اور رستہ بھی کوئی وہ نہیں تھا جس میں میں جاتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا من خذ فی ہذہ، اس رستے پہ جاؤ، فإنھا اقرب، یہ قریبی رستہ ہے۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا، لا خبرۃ لی فیھا، مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ فقال بل ہی اقرب، وہ کہنے لگا یہ قریبی رستہ ہے۔ فسلکناھا، ہم اس رستے پہ چلنے لگے۔ فانتہینا الی مکان وعر واد عمیق، ایک گہری وادی اور لقدق صحرا، کچھ ادھر ادھر موجود نہیں، وہاں ہم پہنچ گئے۔ ففیہ قتلى کثیر، وہاں کثیر لاشیں پڑی تھیں۔ فقال لی امسک رأس البغل حتی انزل، اس نے کہا اپنے ذرا خچر کو روکو یہاں تک کہ میں اتروں، حتی انزل، فنزل وتشمر، اس نے اترا اور اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، ذرا اپنے کپڑوں کو کسا، وجمع علیہ ثیابہ، اور اس نے ایک چھری نکالی، فقصدنی، میری طرف بھاگا، تو میں آگے بھاگنا شروع کر دیا اس کے ساتھ، وہ پھر پیچھے چلا، یہاں تک کہ اس نے مجھے پکڑ لیا۔ تو جب پکڑا تو میں نے اس کو اللہ کی قسم دی اور کہا خذ البغل بما علیہ، جو خچر ہے سب تمہارا لے جاؤ۔ اس نے کہا ہوا لی، یہ تو میرا ہو چکا، انما ارید قتلک، میں تمہارے قتل کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے اس کو اللہ کا بڑا خوف دلایا، آخرت کی بڑی اس کو وعیدیں سنائی، لیکن فلم یقبل، اس نے کچھ قبول نہ کیا۔ فاستسلمت بین یدیہ، میں اب بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ اس نے میرے ذہن میں ایک بات آئی، اگر تم مجھے چھوڑ دو یہاں تک کہ 2 رکعتیں پڑھوں، قلت ان رأیت ان تترکنی حتی اصلی رکعتین، میں نے کہا یار مجھے چھوڑ دو، میں 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ اس نے کہا جلدی کرو، عجل۔ میں کھڑا ہوا، اب قرآن پاک مجھے ایک حرف یاد نہیں آ رہا تھا، خوف کی کیفیت تھی مجھ پر۔ میں فوقیت واقفا متحریا، میں حیرت زدہ تھا، کھڑا تھا مجھ پہ۔ اس نے کہا جلدی کرو۔ اللہ نے میری زبان پر یہی آیت جاری کر دی، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ فَإِذَا أَنَا بِفَارِسٍ قَدْ أَقْبَلَ مِن فَمِ الْوَادِ، ایک گھڑ سوار وادی کی طرف سے اچانک آ گیا، ابھی یدی حربۃ، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، فَرَمَا بِهَا الرَّجُلَ فَمَا أَخْطَأَتْ فُؤَادَهُ، اس نے ایک نیزہ چلایا اور اس نیزے نے بالکل خطا نہیں کہی، اس کے دل پر آگ لگا، فَخَرَّ سَرِيعًا، وہ اسی وقت مر گیا۔ فَتَعَلَّقْتُ بِالْفَارِسِ، میں اس گھوڑ سوار کے پاؤں میں لٹک گیا، میں نے گھوڑے کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا باللہ من انت، اللہ کی قسم بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا انا رسول الذی یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں کہ جو مضطر کی سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ فاخذت البغل والحمل ورجعت سالما، یہ شخص کہنے لگا کہ میں نے وہ سارا سامان لیا اور میں گھر واپس آ گیا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ابن عساکر نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور اللہ نے ہی مدد کی، لیکن وسیلے سے ایک شخص کو بھیجا۔ اب ظاہری طور پر تو یہ شخص تھا جس نے وہ مصیبت دور کی، تو کیا معاذ اللہ یہ شرک تھا؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ غیب، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے کسی کو بھیج کر مدد کر دے تو وہ غیبی مدد کرنے والا یا اس کو پکارنے والا، اس سینس میں کہ اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے، یہ کوئی شرک کی بات نہیں ہے، یہ خود ساختہ شرک ہے جو وہابیوں نے بنایا ہوا ہے۔ دوسرا واقعہ اسی جگہ ابن عساکر کے حوالے سے ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا، ایک گھوڑے کے ساتھ اس کا واقعہ ہوا، لمبا واقعہ ہے، تو اس گھوڑے نے اس سے بات بھی کی۔ آگے چل کر روم کے بادشاہ کو اس کے بارے میں علم ہوا، لمبا واقعہ ہے، تو روم کے بادشاہ نے اس کو اغوا کرنے کی سازش کی، کچھ اغوا کار آ بھی گئے، یہاں تک کہ اس کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے، تو ایک مقام پر جا کر اس کے منہ سے یہی آیت جاری ہوئی، یہاں تک کہ 2 درندے نکلے، اور جو اس شخص کے اغوا کار تھے اس اغوا کار کو ان درندوں نے کھا لیا۔ ورجع رجل سالما، یہ شخص بالکل جس کو اغوا کرنے کے رومی آئے تھے، یہ گھر سالم لوٹا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے درندوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ تو یہی ہم کہتے ہیں اسباب سے مدد مانگی جائے یا ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگی جائے، اگر کوئی اسباب کو اسباب سمجھے اور اللہ کی طرف سے سمجھے تو کوئی شرک کی بات نہیں ہے، نہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ کے خلاف ہے کہ یا غوث مدد یا علی مدد داتا مدد۔ اگر یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے اور یہ مدد کر سکتے ہیں روحانی طریقے سے، ہمیں نظر تو نہیں آئیں گے لیکن کوئی ایسا سبب اللہ پیدا فرما دے گا ان کی وجہ سے، تو یہ کوئی شرک کی بات نہیں ہے۔